ابھی اگر ہم اس حدیث کی روشنی میں یہ کہیں کہ گاؤں کا سردار، گاؤں کا منڈل مولوی صاحب ہونا چاہیے، تو فوراً لوگ جہاں گئے مولوی صاحب আর কোন কোন পদ লিবে কহতো, এ মণ্ডলীটা তাও লিবে, এ মডলিটা তাও লিবে, হ্যাঁ এ সরদারিটা তাও লিবে। মৌলভী সাহেবরাকে দেখো, آج کوئی بھی گاؤں باقی نہیں ہے دوستو، کوئی بھی گاؤں باقی نہیں ہے جہاں پنچایتی ہوتی ہو، منڈل لوگ، سردار لوگ، یہی منڈل لوگ وہاں پنچایتی کو کس طرح سے گول مول کرتے ہیں اور پنچایتی کو کس طرح سے خریدتے ہیں پنچ کے لوگوں کو، اور کس طرح سے حق دلانے کے لیے، حق دلانے کے نام پر اس پنچایتی میں گڑبڑی پیدا کرتے ہیں، اور کس طرح سے یہ لوگ ظلم کرواتے ہیں۔ ہر گاؤں میں کچھ لوگ اس طرح سے ہو گئے ہیں جو منڈل ٹائپ کے لوگ ہیں، نام کسی کا نہیں لیں گے، جو منڈل ٹائپ کے لوگ ہیں، اور اس طرح سے مظلوم کی آواز کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی ظالم مضبوط آدمی ہے تو اسی کے فیور میں حق دلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہی ہوتا ہے دوستو۔ اگر ایک مولوی صاحب کو لا کر بیٹھا دیا گیا پنچایتی کے اندر، تو مولوی صاحب اگر کچھ بولنا چاہتا ہے، تھمو جی، مولوی صاحب اگر کچھ بولنا، تھمو جی تھمو، یہ بھول ہوئے گا فیصلہ، تو کیا بولتا ہے مولوی صاحب کے، کیا بولتا ہے، اے چپ تھا مولوی صاحب، اے توما کے لیے سے خالی কিছু তালা ঘন্টা লিখবো বলে ফয়সালা ঘন্টা লিখবো, তার লেগে তোমাকে লিখছি। তোমার ঘেদারাতে সমাজকে কন্ট্রোল করা হবে, সমাজ তো আমরাই চালাচ্ছি। बोलिए कोई मंडल आकर इमामत कर सकता है, कोई मंडल आकर खुतबा दे सकता है? कितना बड़ा दर्जा है आलिम का दोस्तों, कितना बड़ा दर्जा है आलिम का। एक आलिम आवाज़ लगाता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आवाज़ सुनते ही लोग दौड़कर मस्जिद में चले आते हैं। वही आलिम जब नमाज पढ़ाने लगता है तो अगर उससे पहले कोई अपना सर सजदे में लेके चला जाए, रुकू में लेकर चला जाए, उससे पहले अल्लाहु अकबर कह दे, तो नबी ने फरमाया अल्लाह तबारक व ताला के अज़ाब से डरो, अल्लाह तबारक व ताला उसके चेहरे को गधे का चेहरा बना देगा, उसके सर को गधे का सर बना देगा। इतनी बड़ी वईद कि इमाम से आगे कुछ करो तो यह हैसियत बन जाती है। और आप इमामत भी नहीं कर सकते, आप खिताबत भी नहीं कर सकते, आप मस्जिद को नहीं संभाल सकते, आप मदरसे को नहीं संभाल सकते, आप बच्चों को तालीम नहीं दे सकते, लेकिन आप तलाक का फैसला करेंगे, लड़ाई का फैसला करेंगे, कज़िया का फैसला करेंगे और कहेंगे कि हम ही लोग ठीक करते हैं। लिहाजा दोस्तों समझने की ज़रूरत है। परेशानी यह है कि ये लोगों के बारे में जो अल्लाह तबारक व ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कहा, फसोएलू, इन्हीं से सवाल किया जाएगा, इन्हीं से सवाल किया जाएगा। फ़अफ़्तौ बिग़ैर इल्मिन, इल्म नहीं है, फतवा देंगे, फ़ज़ल्लू वअज़ल्लू, खुद गुमराह हैं और दूसरों को गुमराह करेंगे। दोस्तों अल्लाह ने कहा फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून बिलबय्यिनात वज़्ज़ुबुर, अहले इल्म से पूछो, अगर दलील नहीं जानते हो, किताब नहीं जानते हो, तो अहले इल्म से, आलिम उलमा से पूछो। मंडल और सरदार अगर बन गए तो कितनी तबाही। लिहाजा दोस्तों अमानतदारी है, बहुत बड़ी अमानत है ये उम्मत के लिए, उम्मत के उलमा के लिए, उम्मत के उलमा और तलबा के लिए बहुत बड़ी अमानतदारी है कि वो उम्मत को सही राह दिखाएं, और वही राह दिखाएं जो राह आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाई थी अपने सहाबाए किराम को, और कहा था तरक्तुकुम अला महज्जतिन बैदा, तुमको हमने एक बेहतरीन साफ़ सुथरे रास्ते में छोड़ दिया है, लैलुहा का नहारहा, उसकी रात भी दिन की तरह से रोशन है, ला यज़ीगु अन्हा इल्ला कान मिनल हालिकीन, उससे वही बहक सकता है
جس کے مقدر میں ہلاکت لکھی ہوئی ہو، لہٰذا قرآن و حدیث کے علم کو سمجھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، تبھی آپ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور آخرت کی کامیابی جو اصل کامیابی ہے، اور اس کامیابی کو اللہ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے ہٹا دیا گیا ہو، جنت میں داخل کر دیا گیا ہو، تو وہی شخص کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنائے، کتاب و سنت کے روشنی میں علم حاصل کرنے کی اور اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں تھیں، لیکن ساری باتیں ایک محفل میں کہنا مناسب نہیں ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں اگر اس درمیان کسی کے دل میں کوئی سوال ہو تو وہ سوال کے سلسلے میں اگر پوچھ سکتے ہوں، اللہ نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ صحیح جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور نہیں تو میں اپنی باتیں یہیں ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ تہجد کی نماز یا تراویح کی نماز میں ہر 2 رکعت کے بعد ثنا پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے، تہجد اور تراویح کی نماز جو ہے، ثنا پڑھنے کے لیے سلسلے میں پہلی 2 رکعت میں اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ بقیہ رکعتوں میں ثنا نہیں پڑھیں گے تو چل جائے گا، لیکن شیخ امام ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ اس سلسلے میں ہے کہ آپ ثنا پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ رب کی تعریف و توصیف آپ بیان کرتے ہیں، تو اس لیے آپ ثنا پڑھیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ اور کچھ ہے؟ ایک سوال یہ تھا، جی بولیے۔ عصر اور مغرب کے درمیان کوئی نماز ہے؟ عصر اور مغرب کے درمیان ایک روایت کے مطابق کوئی نماز نہیں ہے عصر اور مغرب کے درمیان، لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام